تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی محبت کو آپ کے ذوق و سلام سے کی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، بآواز بلند محبت و عقیدت کے ساتھ سیدہ طیبہ جناب آمنہ کی لال کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابی فاطمہ الزہرا، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک پوتر کلام سے ایک آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ درود و سلام کے بعد بہت ہی مبارکباد کے مستحق آپ تمام احباب، پوری انتظامیہ، اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد حاضہ کی بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ رب کے کرم سے اس کے پاک محبوب کا جشن سجائے بیٹھے ہیں۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ جو احباب، بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کر کہ جتنے احباب کی محفل سجا رہی ہیں یا جو محفل کی انتظامیہ ہے، جو سربراہ ہے، ان میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے اور اپنے پاک محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کو محفلیں سجانے کی، محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں 2 سے 4 اشعار صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے اور آپ کا ذوق چیک کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ آج یہاں کس لیے آئے بیٹھے ہیں اور کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور پھر آتی ہے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سرکار کی کرم سایہ کرتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ انتظامیہ اور آپ کو بات کے لیے کہ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے،
جو رحمت دو عالم میں یاد مناتے ہیں، وہ لوگ ہوا رب کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ لوگ ہوا شاہد قسمت سے سکندر ہے، جو پیارے آقا کا ملاد مناتے ہیں۔ پھر شاید وہ خوبصورت بات کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ جس کا بھری دنیا میں آج نفس نفس کا عالم ہے، کہنا کہنے کا دور ہے، شاید کہتا ہے کہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو پاتی، ارے اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر اس آس پہ زندہ ہے کہ کہہ دے یہ کوئی آقا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اس آس پہ بس اس آس پہ زندہ ہے، ارے کہہ دے یہ کوئی آقا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، اور پھر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سلامت رکھے۔ میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں، اس کے بعد تلاوت کلام مجید سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گرامی قدر وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ رب ہم سب کا پالنے والا ہے۔ اب جس کا عقیدہ ہے کہ وہ رب ہم سب کا پالنے والا ہے، ہر آیات سے پاک ہے، بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ وہ رب پنجابی کا شاعر لکھتا ہے، چلو پنجابی سے شعر پیش کرنا کہ ابل حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، پھر اس دا نام چتارن والا وہ کسے میدان نہ ہردا، اس دا نام چتارن والا وہ کسے میدان نہ ہردا۔ پھر قبلہ کہتا ہے کہ مولا کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا مولا کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں پہنچا۔ اور پھر غریب مٹ گئے مولا ہم جیسے غریب مٹ گئے، پامال ہو گئے کسی بھی سلک نہ تیرا آج تک نشان پہنچا۔ اور مظفر باسی بہت خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے، جو دکھائی بھی نہ دے اور پھر نظر بھی وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے، کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، ارے وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ایک جملہ ہے کہ مولا تو کیسے ملتا ہے، مولا تو کیسے ملتا ہے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے، مولا تو نہ ملا، تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے پر مولا تو نہ ملا۔ سوال ہوا کہ مولا تو بتا تو صحیح تو کیسے ملتا ہے، مولا تیرا حکم آیا نماز پڑھو نماز پڑھی تو نہ ملا، تیرا حکم آیا قرآن پڑھو قرآن پڑھا تو نہ ملا، مولا تیرا حکم آیا رکوع کرو سجود کیے مولا رکوع سجود کیے تو نہ ملا، مولا بتا تو صحیح تو کیسے ملتا ہے، تیرا حکم ہم نے ماننا ہے۔ آؤ سیالکوٹ شہر کے جانے والوں، آؤ تمہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بات کا ملے چلتا ہوں۔ اقبال کون ہے، اقبال وہ ہیں جن کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا، اور یہ حکیم الامت کا لقب اقبال کو کس طرح ملا یہ بتاؤں، آپ سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جب اقبال نے 1.25 کروڑ مرتبہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھا تو کریم آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے اقبال کے اور فرماتے ہیں اقبال جاؤ آج سے تم حکیم الامت ہو، اقبال آج سے تم حکیم الامت ہو۔ اقبال کہتا ہے، اقبال خودی کا تصور پیش کرتا ہے، رب سے شکوہ کرتا ہے، جواب شکوہ لکھتا ہے، اہل علم لوگ بیٹھے وہ بات سمجھنے کی ہے۔
اقبال کہتا ہے مولا تیرا حکم ہم نے مانا ہے، نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، زکاتیں ہم نے دی ہیں، روزے ہم نے رکھے ہیں۔ مولا تیرا حکم آیا صفا مروہ کے چکر لگاؤ، مولا چکر ہم نے لگائے ہیں، رکوع ہم نے کیے ہیں، سجود ہم نے کیے ہیں، حج ہم نے کیا ہے، ساری رات تہجدوں میں تجھے پکارا ہے، پر مولا تو نہ ملا۔ اقبال کہتا ہے مولا اگر دوران جنگ تیری نماز کا حکم آ گیا تو ہم نے تلواروں کے سائے تلے نمازیں پڑھی ہے، مولا پھر نہ ملا۔ آؤ اقبال کے 2 سے 4 اشعار رسول اللہ علامہ صاحب کی طرف سفر کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ مولا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، قوت بازو مسلم نے کہ مسلمانوں کی بازو قوت نے تیرا کام کیا ہے، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، مولا پھر بھی ہم سے ہی گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ اور آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، اور قبلہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ آؤ اس رب کی بارگاہ میں اقبال کہتا ہے مولا تیری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، امیر غریب رنگ نسل گورے کالے کا فرق ختم ہو گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ پھر کیا ہوا مولا بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، الہی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، پھر بھی ہم سے ہی ملا ہے کہ وفادار نہیں۔ بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، مولا تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اور میرا تعلیم امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال کہتا ہے مولا نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، تہجدیں ہم نے پڑھی ہیں، رکوع ہم نے کیے ہیں، سجود ہم نے کیے ہیں، پر مولا بتا تو صحیح آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ پھر کیا ہوا بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، الہی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو بتا تو صحیح آؤ بتاتا ہوں، اقبال کے جب علم نے گھٹنے ٹیک دیے، اقبال کا قلم تھک گیا، تو پھر آواز آتی ہے، آواز قدرت آتی ہے۔ اقبال رب سے سوال کرتا ہے مولا بتا تو صحیح تو کیسے ملتا ہے، تو آواز آتی ہے اقبال میں اس طرح نہیں ملتا۔ فرمایا مولا کس طرح ملتا ہے، فرمایا اقبال میں اس طرح ملتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیری ہے، لوہو قلم تیری ہے۔ آؤ استاد کی پاک ببرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں سوز و غداس کے بیک سوز و غداس کی آواز زینت القرہ قاری القرہ حافظ و قاری صفدر علیم شاہی صاحب سے، جو کہ جامعہ حاضر مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں۔ آپ سے ملتمس ہوں قبلہ قاری قرآن سے قبل حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کرنا ہے، اللہ کے نام پر دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر۔ اللہ کے ذوق کو سلامت رکھے، جو بزرگ ہے بیمار ہے اس کے لیے معافی ہے، جوان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے نعرہ تکبیر۔ نبی کے نام پر دونوں ہاتھ نچھاور کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔